دنیا میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی، ہزاروں سائنٹسٹوں کو بہت ہی گہرائی سے مطالعہ کیا، مگر قرآن میں جو علوم اور موتی مجھے ملے ہیں، یقین جانیے میں قسم کھاتا ہوں اس پاک ذات کی کہیں اور نہیں ملے۔ اور 30 سال سے پڑھنے کے باوجود بھی میں پھر نئی تفسیر وغیرہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ جب تک کہ آپ زندگی تمام اس کو پکڑ کے چمٹ کے نہیں رہیں گے، اس کی روح تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ چیلنجنگ یور تھاٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی فکر کو للکاریے۔ کس طریقے سے للکاریے؟ اپنے لاجک سے اور الٹرنیٹیو ایکسپلینیشن سے۔ علماء تجارت ہی کرنا چاہیے، دین کا معاملہ اس طریقے سے کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے کو اس کا اجر دیں گا۔ یقین جانیے قرآن کے جو چیزیں آپ سکھاتے ہیں اس کا کوئی اجر نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف جو کہ سب سے بہترین تاجر بنے، اوکے ماشاءاللہ، تو عبد الرحمن بن عوف اتنے دولت مند تھے، آج کے ٹاپ 5 بلینائرز کو، ٹاپ 5 دنیا کے بول رہا ہوں، ملائے تو بھی ان کے اتنی پیسہ نہیں تھا۔ اور جب وہ شروعات کیے تھے مدینے میں آ کر، وہ آپ ہی کی طرح بے ساز و سامان تھے۔ میں ایک اردو میڈیم کا اسٹوڈنٹ ہوں، آج بڑی بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر جو کہ پوری دنیا میں گھومنے والے ہیں، وہ میری انگلش دیکھ کے بولتے ہیں کہ صاحب آپ کہاں سیکھے؟ میں بولتا ہوں کیمبرج میں میں نے اپنے بال گوائے ہیں، کیمبرج کی یونیورسٹی میں، یعنی برٹش کاؤنسل میں، برٹش لائبریری میں۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کی انگلش بہت اعلیٰ ہے۔ یہ میرے استادوں کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے بنیادی چیزیں سکھائی۔ اس کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی جو سوچ ہے وہ سوچ کو بدلنا ہے۔ اب سوچ کو بدلنا کیا ہے؟ بہت بڑا کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یقین جانیے مجھے اپنی سوچ پہ عبوریت حاصل کرنے کے لیے آلموسٹ 30 ایئرس ہے ابھی ریسرچ میں اور عملی میدان میں، تقریباً 10 سال لگے کہ اپنے گھوڑوں کو سنبھال لوں۔ مگر آپ لوگوں کو میں وہ ٹیکنیکس دے رہا ہوں جس سے اگر آپ چاہے تو 10 ہفتوں کے اندر اندر آپ ایک نایاب ہیرے کی طرح ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہیرا کوئی بھی میدان میں دوڑے گا تو انشاءاللہ وہ بہترین طور پہ اس کی عظمتیں ابھر کے آئے گی اور اس سے لوگ استفادہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے جو بھی کام دیا جا رہا ہے۔ مفتی سجاد صاحب نے کہا کہ ہم جلد ہی گروپ بنائیں گے، وہ گروپ میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ یا پھر ویکلی بیسس پہ کچھ کاموں کے اوپر فوکس کرنے کے لیے کہا جائے گا اور آپ کو وہ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ریزلٹس بھی شیئر کرنے ہیں۔ دیکھیے جب ہم اپنی سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا آپ کی سوچ ہے کیسی۔ کل ہم نے دیکھا ایک جامع طور پہ کہ جو سوچ ہے ہماری ایک خاص طریقے سے بن رہی ہے۔ کیا؟ وہ جو پورے ALT تھا، یعنی آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس، یا پھر امیجننگ کیٹاسٹروفک حالات، یا پھر پریڈکٹنگ دا فیوچر نیگیٹولی، اوکے، آل دوز تھنگس آر جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ۔ اور ڈیٹیل میں جانا پڑے گا آپ کو، اپنی کیا بولنا چاہیے، اپنی شخصیت یا اپنی سوچ کو پیپر پہ لکھنا پڑے گا، کیونکہ دا مور یو ریپرزینٹ یور سیلف دا ہائر وڈ بی یور ریزلٹس۔ اوکے، تو پیپر پہ سوچنے کی عادت ڈالیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پیپر پہ سوچنے کی وجہ سے آپ کو بہترین فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پیپر پہ سوچیے، مطلب لکھیے آپ جو کچھ بھی آپ کے خیالات آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو بننا پڑے گا، یو ہیو ٹو بیکم اے ریسرچر ان ٹو یور اون لائف۔ اوکے، آپ یاد رکھیے جب میں کہہ رہا ہوں کہ 30 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں، پھر بھی میں سمجھتا ہوں مکمل نہیں ہوئے، کیونکہ دنیا میں اتنی زیادہ سائنٹیفک تھاٹس، آئیڈیاز آ رہے ہیں۔ ایک آئیڈیا آپ کی زندگی کو چینج کر سکتا ہے، ایک اچھا آئیڈیا، ٹھیک ہے، جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور کون سا وہ آئیڈیا ہوگا میں نہیں جانتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے اور وہ میرے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اوکے، تو آپ کو چاہیے کہ اس آئیڈیا، جو بھی آئیڈیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کو امیڈیٹ امپلیمنٹ کرے فوراً۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا بننا ہے؟ ریسرچر۔ کہاں پر؟ اپنی خود کی زندگی میں۔ یاد ہے آپ کو کون ہماری سوچوں کو، فکروں کو ڈھال رہا ہے؟
آپ خود کر رہے ہو مگر آپ کے ساتھ ایک دل میں کچھ ڈال دے کے بھاگ جاتا ہے ہمارا ساتھی خناس، اوکے، تو وہ ہمارا دشمن آپ کے دل میں ڈال دے کے جاتا ہے، اور وہ کھلا دشمن ہے مگر چھپا ہوا ہے، اوکے، غیر مرئی ہونے کی وجہ سے آپ کو دکھتا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے آپ اس کے حربوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ اپنی تھنکنگ کو ریفائن کرنے کے لیے پیپر پہ سوچیں گے ایز اے ریسرچر، کیا فالٹی تھنکنگ ہے، کس طریقے سے میں اپنے تھنکنگ کو درست کر سکتا ہوں، یہ کرنا پڑے گا۔ اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ چیلنج یور تھاٹس۔ میں ایک ایکسرسائز دیتا ہوں آپ کو پہلے ہفتے کے لیے، ٹھیک ہے؟ میں چاہوں گا یہ ہوم ورک اساتذہ اکرام بھی لکھ لیں، بہت ضروری حصہ ہے یہ، اوکے؟ آپ اپنا موبائل استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی اہم ترین حصہ ہے، سمجھیے، اس نشست کا، اس پوری محفل کا، ٹھیک ہے؟ اس جملے کو کہتے ہیں میٹانویا۔ میٹانویا، میٹانویا کا مطلب ہے تھنکنگ اباؤٹ واٹ یو آر تھنکنگ اباؤٹ۔ تھنکنگ اباؤٹ واٹ یو آر تھنکنگ اباؤٹ مطلب سوچئے اس سوچ کے بارے میں جو آپ سوچ رہے ہیں، سوچئے اس سوچ کے بارے میں جو آپ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھنکنگ اباؤٹ واٹ یو آر تھنکنگ اباؤٹ۔ تو اس عمل میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اپنی سوچ کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی سوچ کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی سوچ کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ آپ کے لیے پہلے ہفتے یعنی یہ جمعے سے لے کے نیکسٹ جمعے تک ٹاسک ہے آپ کا، فرسٹ ویک کا ٹاسک۔ کیا کریں گے آپ؟ صبح، دوپہر، شام، کوئی بھی وقت جب بھی آپ کو فرصت ملے، مگر اپنے آپ کو یاد کرانا ہے۔ اگر آپ چاہے تو ریمائنڈر رکھ لے سکتے ہیں، وہ ریمائنڈر جب بجے گا آپ جو بھی سوچ رہے ہیں اس وقت میں لکھ لیں گے، جو بھی سوچ رہے ہیں انالائز نہیں کریں گے، آپ لکھ لیں گے صرف، کیونکہ اس سے آپ کو ایک پہلے ہفتے میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے کنے کس قسم کے آٹومیٹک تھاٹس آ رہے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ میرے کنے ابھی نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں نیگیٹو تھاٹ کیا ہے؟ آپ کا سرٹیفکیشن کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، وقت پہ میں آپ کو وعدہ تو کر رہا ہوں دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے معلوم ہے یہاں پہ اتنے قابل لوگ ہیں ہماری ٹیم میں، وہ کر دیں گے یہ کام، مگر اس کے باوجود بھی میرے کو وہ تھاٹس آ رہے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو تھاٹس آئے مخلصاً سچائی کے ساتھ وہ لکھ دینا ہے آپ کو۔ کلیئر ہے؟ کیا ٹاسک ہے آپ کا پہلے ہفتے کا؟ ایک شخص جی، آپ ابھی کیا سوچ رہے ہیں وہ بتائیے مجھے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کوئی اور تھاٹ؟ یہ تو میں ڈالنے کے مطلب میں آئیڈیا دینے کے بعد آیا، اس سے پہلے کیا آئیڈیا تھا آپ کا؟ پڑھائی کے متعلق سوچ رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے آگے چل کے اپنے ہدف کے متعلق۔ جی بہتر ہے سر۔ آپ کوئی اپنا تھاٹ جو ابھی آ رہا ہے آپ کے ذہن میں شیئر کرنا چاہیں گے؟ کھڑے ہونے پر جی جی تو میں قرآن کریم کی ایک آیت آ رہی تھی میرے ذہن میں جی کہ اصحاب کہف پر جب اللہ کی مدد آئی جی تو اس میں ایک آیت ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، ماشاء اللہ، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا جب وہ کھڑے ہوئے۔ تو لوگوں کو کھڑے کرنے پر ہی اللہ کی مدد آتی ہے، اور کھڑے ہونے پر اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یعنی شخصیت سازی کے متعلق میں قرآن کی چند آیتیں ڈھونڈ رہا تھا بیٹھ کر۔ ماشاء اللہ۔ یقین جانیے میں آپ سے ذکر کرنے والا تھا جب قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، کل میری گزارش ہے جو بھی قرات کریں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آخری 10 آیات کا پڑھا ہے وہ ہم پڑھیں گے، جس میں کہ رات کو اٹھ کر وہ بندے اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ آپ پڑھیں۔ اور جو صاحب بول رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دوپہر کا یعنی دوپہر کا نشست جو ہے ہمارا اس سے شروع کریں گے۔ میں یہ بات شروع کرنے سے پہلے کہیں رکا تھا، ہاں، میٹانویا کے لیے آپ یہ کریں۔ کیا آپ اپنا تھاٹ شیئر کرنا چاہیں گے سر؟ ابھی جو آپ سوچ رہے تھے، میں اس لیے اگزامپل لے رہا ہوں، اگزامپل سے وضاحت ہو جائے گی آپ کو کرنا کیا ہے، اور کیونکہ کرنا کیا ہے نہیں سمجھ میں آیا تو پھر کنفیوژن ہوتا ہے اور شیطان وہاں پہ داخل ہو کے وسوسے ڈال کے آپ کو کام سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ اس کا موڈس آف آپریشن ہے، اوکے؟
کیا کرتا ہے وہ؟ جب سمجھ میں نہیں آیا تو ارے کیا پوچھنا، تو جو سمجھا وہی صحیح ہے. قرآن میں جیسے کہ آپ نے الفوز الکبیر میں پڑھا کہ ایک مقصد قرآن میں سے علم الجدل، قوموں کے افکار اور نظریات کو قرآن نے پیش کیا اور انہیں خود دعوت فکر ہی دی. ان کو کیا ہے کہ فکر ہی کی دعوت دی کہ ان کے لاجک سے ان کو رد کیا، صحیح فکر کو لاجک سے سمجھایا ہے اور غلط فکر کو لاجک سے سمجھایا. قرآن کا پورا علم الجدل یہ میٹانویا ہی ہے. اور ساتھ میں جب ہم لاتے ہیں اس کو تو اپنی سوچ کو کا موازنہ کرنے کے لیے تو تصوف میں اس کو محاسبہ کہہ لیجیے. بے شک تو جو محاسبہ ہوتا ہے، حاسب قبل ان تحاسب، یہ پورا جو ہے یہ اپنی سوچ کو ہی کرنا. اس میں بہت زیادہ یہ آپ کا خالص اپنا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے اور اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے کا ایک دنیاوی اور انسانی فریضہ بھی. تو یہ بنسبت شیئر کرو. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. کیا ہم سب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ کیا بننا ہے ہمیں؟ ایک محقق جو اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے، جیسا کہ استاد محترم نے فرمایا کہ یہ عین فرض کاموں میں سے ایک کام ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے. اور میں جو مجھے بہترین فائدہ ہوا ہے، دنیا میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی، ہزاروں سائنٹسٹوں کو بہت ہی گہرائی سے مطالعہ کیا، مگر قرآن میں جو علوم اور موتی مجھے ملے ہیں، یقین جانیے میں قسم کھاتا ہوں اس پاک ذات کی، کہیں اور نہیں ملے مجھے، کہیں اور نہیں ملے. اور 30 سال سے پڑھنے کے باوجود بھی میں پھر نئی تفسیر وغیرہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ جب تک کہ آپ زندگی تمام اس کو پکڑ کے چمٹ کے نہیں رہیں گے، اس کی روح تک نہیں پہنچ پائیں گے. ٹھیک ہے، روح تک نہیں پہنچ پائیں گے. یہ ایسوسیشن ہے جو آپ کو آخرت میں کامیابی دلائیں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، چلیے آگے بڑھتے ہیں. چیلنجنگ. اب ایک بار ریسرچر بن گئے، میٹانویا شروع کر دیا آپ نے پہلے ہفتے میں، تو اس سے رزلٹ کیا ہوگا آپ کو؟ اس سے رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ چیلنج کر پائیں گے اپنی تھاٹس کو. چیلنج کرنے کے طریقے کیا ہے؟ 2 طریقے آپ لکھ لیجئے. چیلنجنگ یور تھاٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی فکر کو للکاریے. کس طریقے سے للکاریے؟ اپنے لاجک سے. لاجک کو کیا کہیں گے ہم؟ معقولیت، دلیل. ہاں دلیل، یہ زیادہ لفظ ہے. عقلی دلیل. ٹھیک ہے، عقلی دلیل. عقلی دلیل، عقلی دلیل سے للکاریے. دلیل کیا ہے؟ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے تو اس کا پروف کیا ہے؟ آگے دیکھیں گے ہم ایویڈنس وغیرہ پہ. اوکے، تو عقلی دلیل سے آپ اس کو للکاریں گے. کیا کریں گے؟ للکاریں گے. لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ چیلنجنگ یور تھاٹس مطلب اپنی سوچ کو للکارنا. کس سے للکارنا ہے ہم آپ کو؟ عقلی دلیل سے اور آلٹرنیٹیو ایکسپلینیشن سے. یعنی دوسرے، آلٹرنیٹیو کا مطلب ہے غیر، متبادل. اوکے، متبادل ایکسپلینیشن، تشریحات. متبادل تشریحات سے آپ اس کو للکاریں گے. یہ 2 طریقے سے للکارا جاتا ہے. کتنے طریقوں سے للکاریں گے آپ؟ 2 طریقوں سے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ عقلی دلیل سے للکاریں گے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ متبادل تشریحات سے. متبادل تشریحات سے آپ للکاریں گے اپنی سوچ کو. اوکے، میں چاہوں گا کہ کوئی ایگزامپل دے اپنی چیلنج تھاٹ کا. جی، اس کو یہ جو دوسرا متبادل والا ہے، اس کو ہمارے منطق کی اصطلاح میں برہان تمانع کہتے ہیں. برہان تمانع یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کا متبادل غلط ہے. قرآن میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ اگر اللہ ایک سے زیادہ ہوتا تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے. یہ متبادل غلط ہو گیا، لہذا ہمارا دعویٰ صحیح ہو گیا. یہی برہان تمانع ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اب اس کو اور مزید آپ کے دل میں پیوست کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ایک چیلنجنگ تھاٹ کو، ایک تھاٹ کو بولیے جو کہ آپ سمجھتے ہیں سچ ہے.
جیسے بتوں کی پرستش. نہیں ہم اپنی زندگی کے اگزامپل لیں گے. میں ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے یہاں پہ منارات موجود ہے اور میں چاہوں گا کہ ہماری زندگی میں کیونکہ زندگی سے ریلیٹڈ ریالٹی میں ہم بات کر رہے ہیں تو مزہ بہت آئے گا. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ, ٹھیک ہے؟ تو اپنی زندگی کا کوئی تھاٹ بولیے جو آپ کی زندگی میں ابھی فی الحال آتے ہیں. جی جیسے علماء کے بارے میں ہے کہ وہ اگر علماء تجارت کرتے ہیں تو ان کا علمی خسارہ ہوگا یا ان کی استعداد و صلاحیت میں کمی آ جائے گی. جی, یہ ایک تصور ہے, یہ ایک تصور ہے, یہ ایک سوچ ہے اور اس کو چیلنج کر رہے ہیں, للکار رہے ہیں مفتی صاحب ان دو پہلوؤں سے. ٹھیک ہے, تو جب ہم یعنی اس کا ایکسپلینیشن کرتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سینکڑوں علماء ہیں جن کی اپنی تصنیفات اور تعلیفات بھی ہیں, بلکہ کتب خانہ تیار کیا ہے, اس کے باوجود بھی وہ کاروبار میں اور تجارت میں موجود ہیں اور ان کی جو تجارتی کاوشیں ہیں اور ان کی ترقیات ہیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. ماشاءاللہ. آپ سمجھ رہے ہیں کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا میں ایک ایگزامپل دے دوں. میرے ایک ساتھی ہے جن کو کہ میں تقریباً 21 سال پہلے ملا تھا, وہ تبلیغی جماعت کے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کارکن ہیں اور بہت ہی مخلصانہ کام کرتے ہیں. ان کا نام ہے محمد اقبال صاحب اور یہ ایک چاکلیٹ فیکٹری چلاتے ہیں اور ان کا چاکلیٹ میں بہت بڑے بڑے چاکلیٹس کھایا ہوں, مطلب جو اپنی برانڈ میں مانے جاتے ہیں. اوکے, کیڈبری ہو یا پھر سمجھیے گیلیکسی ہو یا پھر امول ہو, مگر وہ جو چاکلیٹ بناتے ہیں اس کی مٹھاس یا اس کی جو مٹیریل استعمال کرتے ہیں وہ اس کی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ کیڈبری والے, پرکس والے آ کے ان سے چاکلیٹ بنا کے لے کے جا کے بیچتے ہیں اور وہ پرکس جو وہ بناتے ہیں جو دوسرے بناتے ہیں اس سے بہتر ہے. مطلب دوسروں کا اچھی اسٹیبلش کمپنی ہے, ان سے بڑی بھی ہو سکتی ہے, مگر اس کے باوجود بھی ان کی چھوٹی بولے تو چھوٹی نہیں ہے, ماشاءاللہ کروڑپتی انسان ہے اور بہت ہی اپنے پیسے کو دینی کاموں میں لوگوں پر خرچ کرتے ہیں دن رات. کمپنی کا نام کیا ہے؟ جی کا نام کیا ہے؟ ہاں, یمی ویفرز. آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. میں ان کو 21 سال پہلے ملا, 23 سال ہو گئے ابھی, 23-24 سال پہلے. میری ایک عادت ہے, میں چاہوں گا یہ عادت بھی نوٹ کریں آپ, یہ عادت آپ ڈالیں اپنے آپ پر. ٹھیک ہے, کیا ہے کہ آپ جس سے بھی ملیں اس کو اپنا دوست بنا لیں اور اس کو اپنی زندگی تمام اپنے ساتھ رکھیں. آپ لوگوں سے آج میری ملاقات ہوئی, میری زندگی جب تک رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے عزیزوں میں, میری دعاؤں میں شامل رہیں گے. اس طریقے سے آپ اگر کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا نیٹ ورک اتنا وسیع ہو جائے گا کہ آپ کو دنیا جانتی ہوگی, آپ کی دنیا. ٹھیک ہے, یہ بہت بہت بہترین ہیبٹ میں سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دلائی ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں الا ماشاءاللہ سوائے اللہ کی مدد سے. تو آپ اس کے اوپر سوچیں گے تو کریں گے, اس لیے میں نے آپ سے درج کیا آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ مثال انہوں نے دی مفتی صاحب کی بات پر. جی علماء کو ہے کہ تجارت بھی کر سکتے ہیں. نہیں, میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا سر اگر آپ اجازت دیں. علماء تجارت ہی کرنا چاہیے, سوائے دین کے ہر چیز. بالکل صحیح. دین کا معاملہ اس طریقے سے کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے کو اس کا اجر دیں گا. یقین جانیے قرآن کے جو چیزیں آپ سکھاتے ہیں اس کا کوئی اجر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. میں یہ بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, بہت ذمہ داری سے. آپ جو کام کرتے ہیں اس کا کوئی اجر نہیں دے سکتا سوائے وہ آنے جانے کا خرچے کے علاوہ. آپ یقین جانیے بہت زیادہ, اتنا زیادہ کہ آپ یقین نہیں کرنا. میرے استاد محترم ہیں قاری محمد خان صاحب, یہ استاد القراء ہے حیدرآباد کے اور بین الاقوامی ان کے اسٹوڈنٹ جا کے بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں. حیدرآباد کے بہت مشہور 50 سال سے ان کی مسجد میں دارالشفا پہ مسجد ہے, وہاں پہ کئی ایک قاری آ کے سیکھتے ہیں اور ہزاروں, بلکہ نہیں معلوم مجھے ایگزیکٹ نمبر, 50,000 سے زیادہ تو لوگ مستفید ہوں گے محترم استاد محترم سے. تو یقین جانیے اس کا کوئی اجر نہیں دے سکتا آپ کا جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو دنیاوی کاروبار کرنا چاہیے. اور میرے استاد محترم قاری محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی سے کچھ اجر نہیں لیتا ہوں. ان کا خود کا کپڑوں کا کاروبار ہے, وہ کپڑوں کے کاروبار میں اللہ اتنی برکت دیا ہے کہ
जो भी तलबा आते हैं उनके संडे के दिन, आपको भी अगर कभी मौका मिले हैदराबाद में रहे तो आप मिल सकते हैं, उन्होंने नारियल पानी पिलाते हैं सबको उनकी क्लास सजाने के बाद, वो भी अपने पैसों से। आप समझ रहे हैं? उन्होंने बोलते हैं मैं कोई नहीं लेता, तोहफा भी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इसका अजर देगा। माशाअल्लाह, आप समझ रहे हैं? तो आप कोई भी काम करें, आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं, IPS ऑफिसर बन सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। आज मैदान बहुत वसी है। आप यकीन जानिए, हम लोग बोल रहा हूँ मैं, हालांकि आप लोगों का टाइम हो सकता है बहुत पहले का या फिर बाद का भी हो सकता है, हम लोगों के लिए इतने मौके नहीं थे जितने मौके आपके लिए है। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? ख़ासतौर पे नहीं, आप लोग नहीं, हम लोग। आप यकीन जानिए, इतना पैसा है जितना कभी नहीं था दुनिया में। आप अगर अच्छा काम करेंगे तभी वो लोग आपको पैसा खोल के देंगे। क्वालिटी वर्क की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सबको वापस बुलाऊंगा टॉपिक पे, ठीक है? तो और एक कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी से जो चैलेंज कर सके थॉट को इस प्लेटफॉर्म पे? यस, आप ऐसी बोले, कोई बात नहीं है, ऐसी बोल दे, मैं आपका माउथ पीस बन जाता हूँ, माइक बन जाता हूँ। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ तिजारत करने को, लेकिन मेरे घर का ताल्लुक कोई तिजारत वगैरह से नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे ये चैलेंज पेश आ रहा है कि मैं इसमें कैसे कामयाब हूँ। माशाल्लाह, ये है, देखिए, ये मैं चाहता था आप लोगों के एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं कैसे करूँगा। आप देखिए, इसको ललकारने के लिए आपको अक्ली दलील होनी चाहिए। मुझे वो वाक़या याद आता है, आप लोग तो इस वाक़े को बहुत गहराई से पढ़े हुए, कि हज़रत जब हम लोग हिजरत हुई तो एक सहाबी थे, उनसे कहा गया कि आप बोलिए, आप, मैं क्या बोलते सो अपनी जायदाद में से आधी जायदाद दे दूंगा, या फिर हमारी जो 2 निकाह में है औरतें हैं, मैं एक औरत आपको दे दूंगा, यानी मैं उनका निकाह कर दूंगा आपसे, आप बोलिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बाजार बता दीजिए। एक अब्दुर्रहमान बिन औफ, जो कि सबसे बेहतरीन ताजर बने, ओके, माशाल्लाह। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने दौलतमंद थे, आज के टॉप 5 बिलियनायर्स को, टॉप 5 दुनिया के बोल रहा हूँ, मिलाए तो भी उनके उतनी पैसा नहीं था। और जब वो शुरुआत किए थे मदीने में आकर, वो आप ही की तरह बेसाज़ो सामान थे। मैं भी यही आपके सामने एग्जांपल पेश करने वाला हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, और आप बने, आप तमाम लोग अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन ताजिर बने। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बरकत नाजिल फरमाए। आप देखिए, एक मिसाल दूँ मैं आपको। मैं एक उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो कि पूरी दुनिया में घूमने वाले हैं, वो मेरी इंग्लिश देख के बोलते हैं कि साहब आप कहाँ सीखे? मैं बोलता हूँ कैम्ब्रिज में मैंने अपने बाल गंवाए हैं, कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में, यानी ब्रिटिश काउंसिल में, ब्रिटिश लाइब्रेरी में। तो वो कहते हैं आपकी इंग्लिश बहुत आला है। ये मेरे उस्तादों का करम है कि उन्होंने मुझे बुनियादी चीज़ें सिखाई, उसके बाद अपने शौक़ से। याद रखिए, उस्ताद सिर्फ़ आपको हाशिए देते हैं, रहनुमाई करते हैं, ओके, आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, मगर वो स्टार्टिंग बेस पे कितनी बड़ी बिल्डिंग आप खड़ी करेंगे वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो अज़म रखिए, बड़े अज़ाइम आप याद रखिए। मेरा एक ही मकसद था, आपको याद है हमने पहले दिन क्या कहा? आई वॉन्ट टू बी नंबर 1 स्टूडेंट ऑफ जामिया, याद है? दूसरे दिन का हमारा क्या था? आई एम ए लीडर, ठीक है? आज का आपके लिए ये होना चाहिए, आई कैन डू एवरीथिंग, और इसको और बेहतर बनाने के लिए, आई कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ अल्लाह। मैं कोई भी काम कर सकता हूं, अल्लाह मेरी मदद करेगा। बोलिए आप। आपको ये प्रोग्राम करना है, शाम तक ये बोलते रहना है, मैं कोई भी काम कर सकता हूं, अल्लाह मेरी मदद करेगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। आपने बहुत ही बेहतरीन जुमला दिया हमें कि अल्लाह खड़े रहने वालों को और खड़ा करने वालों की मदद करता है, ठीक है? तो आप वही करेंगे,
اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اچھے ریلیشن شپ مینٹین کریں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا. چلیے ہم اس کو آگے. اس میں جو ہے جی صدام حسین کے ماموں تھے جو حزب الباسرہ عراقی کے صدر تھے. صدام جب چھوٹے تھے 10 سال کے تھے جی تو اس کو پارک میں لے جا کر کے جی یہ جملے دہرواتے تھے, کچھ بھی نہیں, میں ہر کام کر سکتا ہوں, میں لیڈر بن سکتا ہوں, میں عالم اسلام کو لیڈ کر سکتا ہوں. یہ کئی سالوں تک اس کے ماموں پارک میں لے جا کے یہی بلواتے تھے اور گھر لے آتے, آدھا گھنٹہ بلوا کے گھر لے آتے. صدام نے اپنی ڈائری لکھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو آپ کو چیز دی جا رہی ہے, یقین جانیے میں 30 سال سے یہ استعمال کر رہا ہوں اپنی اون شخصیت پر. آج میں کھڑے رہ کے اتنی بات کر سکتا ہوں تو میں نے جو راستہ آپ شروع کر رہے ہیں وہ میں کیا اور کامیاب ہوا, کیونکہ انسان کو کیا ہے سامنے ایگزامپل رہا تو جلدی ریلیٹ کر سکتا ہے. تو آپ جو بول رہے ہیں اردو کے بارے میں, انگلش سیکھنے کے لیے ایک اردو میڈیم کا اسٹوڈنٹ اگر انگریزوں کو پڑھا سکتا ہے تو آپ کیا نہیں کر سکتے؟ سمجھ رہے سمجھ رہے وہ لے لوں کہ حضرت امیر معاویہ تھے, چھوٹے سے تھے, چل رہے تھے اور گر گئے. حضرت امیر معاویہ گر گئے تو ابو سفیان کے والد انہوں نے کہا یہ قریش کا سردار ہوگا. تو ان کی ماں نے کہا اس کے باپ اور ماں دونوں کا ناس ہو اگر یہ عرب کا سردار نہیں ہوا. ماشاء اللہ, دیکھیے کیا لک آؤٹ ہے, کیا پرسپیکٹو ہے, کیا ایٹیٹیوڈ ہے. اوکے تو یہ سب چیزیں خیال ہی نہیں ہے, آپ بولیں کہیں آپ کی سے سوچ بدلتی ہے. الحمدللہ. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ریالٹی تھنکنگ. اب آپ جب چیلنج کریں گے, آپ للکاریں گے اپنی تھنکنگ کو, تو پھر نیکسٹ لیول جو لے کے جائیں گے آپ وہ ہے ریالٹی تھنکنگ یا الٹرنیٹیو تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے, ریالٹی تھنکنگ اور الٹرنیٹیو تھنکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جی نہیں بیچ والا ہو گیا نا, بیچ والا پہلے کیا تھا. میں ریسرچر بننا ہے آپ کو اپنی لائف میں, اور یہ کیسا بننا ہے ریسرچر, اس طریقے سے کرنا ہے. کبھی کبھی میں کیا کرتا ہوں, پہلی چیز کو بعد میں چیز کو پہلے, یہ قرآن کا طریقہ ہے. اوکے آپ یقین جانیے یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا رہا ہے, میں کچھ نہیں ہوں. اوکے آپ یقین جانیے آپ مزہ لیں گے صرف, اور کچھ نہیں. اوکے اور اس مزے سے آپ امپلیمنٹ جب کریں گے تو آپ بہت ہی کمال کی دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک, تو آپ ریسرچر کیسا بنیں گے؟ چیلنج کر کے. اور ریسرچر کیسا بنیں گے؟ ریالٹی تھنکنگ سے. ریالٹی تھنکنگ کہتے ہیں حقیقت پر مبنی سوچ یا حقیقی سوچ. آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا یہ جملہ جب میں بول رہا ہوں, کیونکہ ہم لوگ اسی طریقے سے ٹرانسلیشن کر لے رہے ہیں, حقیقی سوچ یا حقیقت پہ مبنی سوچ. تو حقیقت پہ مبنی سوچ کیسا کریں گے؟ جب ہم چیلنج کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے, پہلے اس کا ایویڈنس ڈھونڈیں گے. کیا دلیل کیا ہے بھائی, میں نیگیٹو تو سوچ رہا ہوں, اس کی دلیل کیا ہے سچ ہونے کی؟ ایویڈنس یعنی دلیل, اس کے صحیح ہونے کی یا غلط ہونے کی دلیل کیا ہے. اوکے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم پہلے ہی دن سے ہر چیز کو دو پہلو سے دیکھ رہے ہیں. کون سے؟ مثبت پہلو, منفی پہلو. آپ یاد رکھیے, میں نے یہ غور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انوار کے علم کے انوار سے ہمارے کو بلندی پہ لے کے جانا چاہتا ہے, جبکہ شیطان اپنے وسوسے سے ہمیں اس راستے سے ہٹا کے نیگیٹو تھاٹس یعنی منفی سوچ کے ذریعے سے نیچے لے کے جاتا ہے. مومن ہمیشہ یاد رکھیے اس کو بھی دیکھے گا, اس کو بھی دیکھے گا, اور فیصلہ کرے گا اور آگے بڑھے گا. فیصلہ کرے گا کہ مجھے اس طرف جانا ہے, اور وہ تھوڑا سا مشکل رہے گا آپ کے لیے, تھوڑا سا مشکل ہوگا اوپر چڑھنا, کیونکہ آپ جانتے ہیں پہاڑ کی بلندی پہ جانا مشکل ہے, پہاڑ کے نیچے آنا آسان ہے. تو آپ تھوڑا سا مشکل راستہ شروع میں اختیار کریں, اور انشاءاللہ وہ چیز آسان پہ آسان ہوتے جائے گی اللہ کی مدد سے. جی ایویڈنس. پھر اس کے بعد میں ہے آلٹرنیٹیو انٹرپریٹیشن, یعنی آلٹرنیٹیو کا مطلب کیا لکھا تھا ہم نے؟ متبادل ترجمانی. اب یہ تو ہو گیا کہ ایویڈنس آیا اور ہم ایویڈنس دیکھے کہ کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کا متبادل ترجمانی کیا ہو سکتی ہے؟ متبادل ترجمانی, متبادل ترجمہ. آپ کی جو اردو ہے نا وہ تھنکنگ پاور بڑھانے والی.
جی جی بے شک یہ لوگ میرے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, وہ میرا گراف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کل متمم صاحب نے کہا, نائب متمم صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت ہی امپروومنٹ ہے, تو میں بولا جامعہ کا اسٹوڈنٹ بننے کے قابل ہو گیا میں. جی الحمدللہ. تو متبادل ترجمہ دیکھیں گے آپ, اوکے. پہلے ایویڈنس یعنی اس کا دلیل دیکھیں گے, یعنی وہ نیگیٹو تھاٹ کو چیلنج کرنے کے لیے, ریالٹی چیک کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے, اس کی دلیل دیکھیں گے. پھر اس کے بعد اس کا متبادل ترجمہ کیا ہو سکتا ہے وہ دیکھیں گے. پھر آخری اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں, اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں میرے پاس. اثرات جب دیکھیں گے تو کون سے اثرات دیکھیں گے, مثبت اور منفی دونوں دیکھیں گے. پھر فیصلہ کریں گے. فیصلے کے متعلق میں نے ایک لفظ استعمال کیا, بہت پاورفل ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس سے بہتر پاورفل کوئی ورڈ نہیں دیکھا میں نے ڈکشنری میں. کیا ورڈ بولتا ہوں میں, مومنٹس ڈیسیشن. مومنٹس ڈیسیشن, ایسا فیصلہ لیجئے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بارہا, ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر واپس اس کو لوٹ کر نہیں جانا ہے وہ گناہ پر. ایک بار فیصلہ کر لیا کہ میں باکسنگ میں لوگوں کو مار کے میڈل نہیں لوں گا, میں میڈل لوں گا, تو تعلیم میں آگے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے دوسرے قسم کے میڈلز ملانا شروع کر دیا مجھے. تو مومنٹس ڈیسیشن کس کو لینا ہے, کس کو لینا ہے, مجھ کو, ٹھیک ہے, ہم کو نہیں. یاد رکھیے آپ اپنی بیوی کے بھی ذمہ داری نہیں لے سکتے, اوکے, کیونکہ وہ کوشچن کرے گی کہ تم اپنی بات کرو, مجھے کیوں ملا رہے ہو. اور آپ بھی ویسی کریں گے, تم اپنی بات کرو, مجھے کیوں اپنے ساتھ لے رہی ہو. ٹھیک ہے, چلیے اینی وے تھوڑا سا مسکراہٹ اچھی دکھتی ہے تو اس لحاظ سے مزہ آتا ہے. چلیے آگے بڑھیے. تو آپ ایفیکٹ, اثرات کو دیکھیں گے, اس کا ایفیکٹ کیا آ رہا ہے, دونوں دیکھیں گے آپ, پلس اور مائنس. پلس اور مائنس کا مطلب کیا ہے, پازیٹیو بھی دیکھیں گے, منفی بھی دیکھیں گے. اور اس کے بعد کیا کریں گے آپ, مومنٹس ڈیسیشن لیں گے, ایک ایسا فیصلہ لیں گے جس کے بعد آپ صرف آگے بڑھتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. فیصلہ کن فیصلہ یا زندگی بدلنے والا فیصلہ. اب یہ ہو جانے کے بعد آپ دوسرے اسٹیج پہ جائیں گے, یعنی تیسرے اسٹیج پہ جائیں گے. پہلے اسٹیج پہ کیا کیا ہم نے, للکارا, چیلنج کیا. پھر یہ للکارنے کے بعد ہم اس کی ریالٹی چیک کر رہے ہیں, اس کی اصلیت, حقیقت چیک کرنے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں, آؤٹ کم تھنکنگ کریں گے. کیا ہے آؤٹ کم تھنکنگ, باحاصل سوچ, کریکٹ, ماحصل سوچ, ٹھیک ہے. ماحصل سوچ آپ استعمال کریں گے. کیا ماحصل سوچ, کہ اس سے مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کو حاصل اچھی چیز ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت ہی خوشی کام کریں گے. اوکے, اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے مجھے. پھر ونس اگین جب حاصل کو سوچ رہے ہیں تو کون سا سوچیں گے آپ, پازیٹیو, نیگیٹو. پھر اس کے بعد ڈیسیشن لینا ہے آپ. آپ بولیں گے یہ کیا صاحب, آپ کل بولے تھے کچھ کہ 70,000 سے زیادہ سوچ آ رہی ہیں. اب ایک بہت اہم ڈیٹا دیتا ہوں میں آپ کو. کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دن میں آپ کتنے بار فیصلہ کرتے ہیں؟ جی 10,000 لے لیجئے, ٹھیک ہے. کچھ اور بولنا چاہ رہے تھے آپ؟ اوکے, کوئی اور؟ ہم بولیے, کھڑے رہیے, ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے سے نہیں ہوگا. ماشاء اللہ, ویری گڈ, کلوز. اور کوئی ہے؟ 12,000, ٹھیک ہے. 12 اور 10,000 کو 70 اور 10,000 کو ملائے تو کتنا ہو رہا ہے, 80,000 ڈیوائیڈڈ بائی 2 40,000. آپ 50,000 سے زیادہ مرتبہ ڈیسیشن لیتے ہیں. 50,000 سے زیادہ ڈیسیشن. اس کی وجہ سے آپ اور میں سلو کام کرتے ہیں.
میں تو اس سے زیادہ لیتا ہوں گا، اس لیے میں بہت سلو کام کرتا ہوں، مگر اللہ کے فضل و کرم سے سوچ سمجھ کے کام کرنے والے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ یہ سوچنے کے 70,000 بار جی نمبر دے رکھا پہلے؟ نہیں، یہ سائنٹیفک ڈسکوریز ہے یہ، جی ہاں یہ میں نے دیا تھا، پہلے دیا تھا، کیونکہ وہ مسلسل پروگرام اٹینڈ کرنے سے وہ تمام باتیں۔ تو 70,000 آپ کو سوچ آتی ہے ڈیلی بیسس پہ، اور اس میں سے تقریباً 50,000 پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں یہ کروں یا نہ کروں، اس کی وجہ سے آپ آگے بڑھتے ہیں یا رک جاتے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں ریکارڈنگ وغیرہ ہوگی مولانا آنے کے بعد، تو ہم اس پہ گہرائی سے سمجھیں گے کہ کیا ہوتا کیا ہے برین میں آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہونے والا ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آؤٹ کم تھنکنگ یعنی ماحصل سوچ آپ اس پہ کریں گے۔ پہلے کیا کریں گے؟ پرابلم کو فریم کریں گے۔ اصل میں ہے کیا بھائی پرابلم؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بار بار آپ لوگ جواب دے رہے ہیں میرے سوال کا، مگر میں بول رہا ہوں وہ نہیں، کچھ اور ہے، آپ بولیے اور کیا ہوگا، اور بولیے اور کیا ہوگا، اور بولیے اور کیا ہوگا۔ تو میں کیا کر رہا تھا ایکچولی؟ فریم کر رہا تھا پرابلم، آپ کی جڑ پہ پہنچنا چاہ رہا تھا آپ کے پرابلم کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا کہ سر کیا چاہے بول لے رہے ہیں، مگر ایک ایک بات میں اتنا حکمت اور تحقیق ہے کہ آپ وہ کرنے لگ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دن اور رات کی طرح آپ کی سوچ رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پرابلم فریم، آپ کو ایک پرابلم بولیے، اب ہم اس کو فریم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں کون کس نے کہا ذرا کھڑے رہ جائیے، ٹھیک ہے؟ اپنے فیصلے پہ جمے نہیں رہنا۔ اب آپ بولیے، اس کو پہلے چیلنج کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے فیصلے پہ جمے نہیں رہتا ہے؟ ہوتا ہے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے میرے ساتھ، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہونے کا کوئی خاص ریزن ہے، کیونکہ میں اسٹرکچرڈ پروسیس فالو کرتا ہوں، اس لحاظ سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک بار میں نے فیصلہ کیا، میں اللہ کے پر توکل کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، تو اس لیے وہ آسانیاں ہو جاتی ہیں، یقین جانے۔ تو کیا کریں گے آپ؟ للکاریں گے۔ کیا للکارنا ہے آپ کو یہاں پہ؟ بولیے اس سے جی۔ بنتی ہے ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس کو صحیح طریقے پر ختم کرنا اور آگے بڑھنا۔ جی ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے سمجھدار ہو گئے کہ پورا انالیسس بغیر اسٹیپس کے کر رہے ہیں۔ بغیر اسٹیپس کے مت کریں شروع میں، کیونکہ آپ کو اسٹرکچر سمجھنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی کام جب کرتے ہیں، اب جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ جب تجوید سیکھ رہے تھے تو پہلے حروف کی ادائیگی پہ فوکس کیا گیا تھا، صحیح حروف کی ادائیگی پہ، پھر اس کے بعد 2 حروفوں کو ملانے کے لیے کہا گیا تھا، پھر اس کے بعد 3 حروفوں کا ایک لفظ بنتا ہے اس طریقے پہ، پھر اس کے بعد ہمارے کو 2 لفظوں کو ملا کر پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اسٹرکچر سمجھنا ہے آپ کو امپلیمنٹ کر کے، یعنی جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا۔ تو للکار کیسے رہے ہیں آپ؟ لاجک کیا ہے؟ ہاں اب ہم آتے ہیں کہ کیا چیز روک رہی ہے آپ کو؟ یہ انالیسس ہے جی۔ منفی سوچ، ٹھیک ہے۔ کیا منفی سوچ ہے ایکچولی میں آپ کی یہ عدم کرنے سے؟ جی آپ دیکھیے، کیا کوئی اصل وجہ بتا سکتا ہے انسان جو عدم جمع رہتا ہے، عدم جمع ہوتا ہے؟ بولیے، جواب دیجیے، آپ ایسے دے سکتے ہیں۔ میرا ایک نیگیٹو یہ مان لیجیے یہ ہے کہ انسان کو ترقی سے جو روکتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ انسان یکسوئی حاصل نہیں، یہ اس کو نیچے پکڑیے تھوڑا سا، نیچے ہاں۔ انسان یکسوئی حاصل نہیں کرتا ہے، اور ایسے ہی یکسوئی حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے مقصد سے جیسے آواز آئے گی آپ لوگ نیچے کر دیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ انسان جو ہے اپنے مقصد کو تو طے کر لیتا ہے، گولز کو طے کر لیتا ہے، لیکن اس کی جو ہے یکسوئی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یکسوئی حاصل نہیں ہونے کی وجہ سے، اور اس کا جواب میں جو وہ ریکارڈنگ کا سیشن ہے اس میں بہترین طور پہ سمجھ میں آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ پھر بھی میں ابھی صرف قبول کر لے رہا ہوں جیسا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی ریزن ہو سکتا ہے؟ ارادے کی کمزوری، استقامت کا نہ ہونا، سنجیدگی کا نہ ہونا،
तरजीहात के तय करने में कमज़ोरी, एहसास से कमतरी, ये अब सेम माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सेम आइडियाज़ दो लोगों को आते हैं। मेरे साथ बारहा मैंने ये महसूस किया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आइडियाज़ की बारिश करता है आपके ऊपर, तो सिमिलर आइडियाज़, क्योंकि हम सब मुतफक्किर है इस सब्जेक्ट के बारे में, तो अल्लाह ताला एक से ज़्यादा लोगों को उसका जवाब देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को अंदर रख लेते हैं, बोलते नहीं हैं। दो लोग बोले तो वो बोलते हैं अरे मेरे को भी इससे में आया था। कितनों को सिमिलर आइडिया आया था? एहसास से कमतरी का आइडिया कितनों को आया था? हाथ पूरा उठाया कीजिए। आप लोगों को बोला मैं दुआ नहीं देना है आपको दूसरे लोगों की तरह, आपको दुआ तो देनी है मगर पूरा हाथ उठाकर। तो तकरीबन 10 लोगों को ये आइडिया आया। देख रहे हैं आप मैं जो बोल रहा हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये तरीक़ा है। जब पूरी दुनिया के बंदों से काम लेना चाहता है तो एक को आइडिया नहीं देता है, कई एक को आइडिया देता है। मैं 2010 में एक उन्वान लिखा था, द प्रोग्रेसिव आइडिया। तो अल्लाह ताला ये पूरी दुनिया को प्रोग्रेसिव लेवल से डिज़ाइन किया है और 10 लोगों से काम लेता है सिमिलर, जिसका इखलास ज़्यादा होता है और जिसकी मेहनत जो स्टडी करके काम करता है उसको ज़्यादा मदद पहुंचाता है और उसको जल्दी उभारता है। ठीक है, तो आप आइडिया आने के बाद फ़ौरन बोल देने की आदत डालिए। कब बोलना है? फ़ौरन बोला करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप समझे ये पूरे उसके सिम्टम्स हो सकते हैं, मगर हम थोड़ा सा और जाएंगे। अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? एक आपके हिसाब से क्या बोला आपने, क्या वजह से आप नहीं कर रहे होंगे? हाँ, रुकावटें पैदा होती है। आप याद रखिए, कोई भी नेक काम करेंगे आएगी। और मैं ये समझता हूं कभी कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपको आजमाने के लिए रुकावटें भेजता है। ओके, देखना चाहता है कि ये बंदे में कितनी प्योरिटी ऑफ इंटेंशन है, आपकी नीयत में कितना इस्तेकाम है। इसके लिए थोड़ा सा शुरू में तकलीफ़ होती है आपको, मगर आप 1, 2, 3, 4 दिन करते हैं तो वहाँ से आपको आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है। अल्लाह को मालूम हो गया कि बंदा मेरा वाक़ई में सीरियस है इस मैटर में, तो अल्लाह ताला आसानी फरमाता है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। रियलिटी थिंकिंग के लिए क्या करेंगे आप? उसका एविडेंस देखेंगे, इसकी दलील क्या है। ओके, आपने क्या जवाब दिया? रुकावटें आपको वो करती है। इसकी दलील क्या है कि ये रुकावट है? हाँ, उसकी दलील क्या है, क्यों वो सोच आगे नहीं बढ़ने देती? हमारी आदत है कि हम अब तक के इससे पहले, ये मजमून से पहले, हमारी क्लासेस से पहले क्या करते थे? हम सिर्फ एक तरफा सोचते थे, सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव। जबकि आप 3 दिनों से तीनों मंजिलों पर सोच रहे हैं। कौन सी तीनों मंजिलें? नेगेटिव, न्यूट्रल, फिर उसके बाद पॉजिटिव। ये इसी तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं ज़िंदगी में। कौन सा? नेगेटिव, न्यूट्रल, फिर उसके बाद पॉजिटिव आएगी। सीधा आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पहले आपको नलिफाई करना है। आप देखेंगे वो जो मैं 3 दिन से बता रहा हूं वही ये लोग बता रहे हैं। देखिए आप, ये क्या है? चैलेंजिंग नेगेटिव पे कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद रियलिटी थिंकिंग पे क्या कर रहे हैं आप? न्यूट्रल लेवल पे सोच रहे हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए कर रहे हैं। एविडेंस देख रहे हैं आप, न्यूट्रलाइज करने के लिए। अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए। आप इफेक्ट देख रहे हैं इसका, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए। आउटकम थिंकिंग, ये महाहासिल क्या है भाई, मेरे को मिलने वाला क्या है? पॉजिटिव। आप समझ रहे हो? तो जब आप इस तरीके से आप एनालाइज करेंगे तो प्रॉब्लम को फ्रेम करेंगे, फिर उसके बाद आउटकम, प्रॉब्लम वर्सेस रियलिटी, ये चीज़ को सोचते रहना है आपको। क्या हकीकत में चैलेंज क्या है, हकीकत में प्रॉब्लम क्या है, और उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है मेरे को। क्योंकि इंसान को क्या मोटिवेट करता है? हमने सीखा अपने पहले दिन में 2 चीज़ें मोटिवेट करती है, या तो इनाम, या फिर जो नेमत है वो ज़ायल ना हो जाए, प्रोटेक्शन करे उसको। ओके, तो आपको क्या चीज़ सोचना है? एक शेर याद आ रहा है, कभी कभी नहीं, शेर एक ऐसी चीज़ होती है, मैं समझता हूँ ट्रेनर के टूल किट में एक टूल ऐसा होता है कि ये अपने आप को जमा लेता है।
ओके, पूरे समंदर को कूजे में कैद कर देता है। ओके, तो ये बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है जो कि मैंने आप एक बात बोलूँ, मैं जब जामिया का पता हुआ कि मैं आने वाला हूँ तो मैंने मुफ्ती साहब से एक जुमला कहा। मुफ्ती साहब से कहा मैंने, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी, इस्लामिक बड़ी यूनिवर्सिटी को मैं काम कर रहा हूँ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में, ये मैंने 30 साल पहले ख्वाब देखा था और 30 साल से मैं रातों में बहुत जल्दी उठने का आदी हूँ और एक बार उठ गया तो फिर मैं अपनी रिसर्च में लग जाता हूँ। ओके, तो 30 साल मेहनत करने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने काम को इतने बड़े पैमाने पे बता सकूं। इसका मतलब ये नहीं है हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके बड़े बड़े ओहदेदार, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो मेरे स्टूडेंट है। 100 करोड़ 200 करोड़ 50,000 करोड़ की कंपनी के साथ भी मैंने काम किया, 1 लाख करोड़ की कंपनी के साथ काम किया और वहाँ के मैनेजर बोलते साहब आप जो पढ़ाते हो वो एक पूरी दुनिया ही बदल दी हमारी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह, ये मेरी कुछ काबिलियत नहीं। तो जब आप ख्वाब देखें तो कभी अपने उससे अपनी नज़र ना हटाए, कभी ना नज़र हटाए। तो मैं एक शेर के ज़रिए से आपको ये बात रखता हूँ। जब से निकला हूँ घर से, अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, जब से निकला हूँ घर से मंजिल पर नज़र है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जब से निकला हूं घर से मंजिल पे नजर है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तीसरी बार बोलता हूं लिखने के लिए आसानी हो जाए। जब से निकला हूं घर से मंजिल पे नजर है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और इसमें यकीन जानिए आप, जो आप बोल रहे हैं रुकावटें आती हैं, हर किस्म की रुकावट मैंने झेली है, हर किस्म की रुकावट। और सबसे बड़ी रुकावटें आपको मुमकिन है घर वालों से भी आए, दोस्तों से आए, आपके साथियों से आए। ओके, आप जिसको अपना अजीज समझ रहे हैं उनसे आए। मगर आप जब जुस्तजू, मेहनत और फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बेहतरीन तौर पे आपको इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बहुत ही अहम मौजू के तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है आपको किस तरीके से करना है? क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम इस उन्वान को ख़त्म करने से पहले एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई भी काम बहुत ज़्यादा खुलास में होकर के शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के बाद दौरान काम या काम के बीच में इरादे में कमजोरी क्यों आ जाती है? इसका हल क्या है? माशाअल्लाह, देखिए इसका हल बहुत सिंपल है। आप ये लिख ले, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये जवाब मैं समझता हूँ ऐसा जवाब है जो कि आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के कोई भी मरहले में आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, मुज़य्यन करके काम करवाएगा, इंशाअल्लाह मजबूत करके काम करवाएगा। जी, तो करना क्या है हमारे को, जो भी हमारा फ़ैसला है, ख़ास तौर पे बड़े करियर से रिलेटेड या कोई भी चीज़, उसके लिए 10, 20 या 30, ओके, कोई भी अपने काम के लिए 10, 20 या 30, ठीक है, अपने रीजंस लिख लीजिए, अपने रीजंस लिख लीजिए। मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ? मेरा नंबर 1 रीज़न है कि मैं अल्लाह के दीन को गैर मुसलमानों तक इतने अच्छे अंदाज से पहुँचा सकूँ कि वो लोग बोलना कि अगर मुसलमान ये है तो मैं भी मुसलमान बनना चाहता हूँ। दूसरा रीज़न कि अगर मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों की सोच बदले, लोगों के दिल बदले। और मैं अल्लाह से हमेशा से पिछले 30 सालों से दुआ करता आ रहा हूँ कि अल्लाह मैं जिससे भी बात करूँ उसके दिलों को खोल दे, उसको समझने और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करना आसान कर दे। हर दिन जब कभी भी सुबह उठता हूँ या फिर नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता है तो ये काम करता हूँ। तो ये ज़रूरी है कि आपका ने 20 से 30 रीज़न रहना क्यों कर रहे हैं। अब बोलिए आप 30 रीज़न आपका ने करने के हैं, मैं सिर्फ 2 बोला, मगर मेरे को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। मैं बोला था आपको कल और एक रीज़न, क्या बोला था मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ?
میری ایک خواہش ہے کہ تھاٹ لیڈر آپ اپنی فیلڈ کے سب سے بڑے تھنکر بن جائے. اگر سمجھے مثال کے طور پہ کچھ لوگ آپ میں سے تجارت کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, کچھ لوگ انجینئر بننا چاہتے ہیں, along with your عالمانہ صلاحیتوں کے, اوکے, وہ بھی کرنا ہے آپ کو, اس کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کرتے کرتے آپ اپنی منزل, اپنے پروفیشن کے تھاٹ لیڈر بن گئے. آپ کی طرح کوئی اور نہیں ہے اس قسم کے. ویسے میرے کو 1 لاکھ لوگ چاہیے جو کہ میری میت پہ آ کے گواہی دے کے عبداللہ نے اپنا کام کر دیا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میری تیسرا ریزن ہے. اب سوچئے یہ میرا تیسرا ریزن ہے تو میں کتنے جوش و خروش سے کام کروں گا. اب ایسے 30 ریزن ہے میرے پاس, تو سوچئے کیا نہیں گھڑ سکتا میں. کیا میرے کو کوئی چیز ہلا سکتی ہے؟ لوگوں کی تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی. تنقید اسے ہی کی جاتی ہے, کل ہم ذکر کر رہے تھے, جو کہ کام کرتے ہیں. جو کام نہیں کرتے ہیں اس کو کوئی تنقید نہیں کرتا ہے. اور یقین جانیے اس کو بھی بہت خطرناک ذلت والی تنقید ہوتی ہے. ذلت والی, جو کام نہیں کرتے اس کو ذلت. ارے کب تک بیٹھ کے کھائیں گا, کب تک تو بوجھ رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں, میں اشارتاً بول رہا ہوں, یہ کسی کے اوپر نہیں ہے, یہ ایک بات ہے جو کہ ہوتی ہے. کام کریں گے بھی تو آپ کو بولیں گے لوگ, کام نہیں کریں گے تو بولیں گے, مگر وہاں پر ذلت کے ساتھ بولیں گے, یہاں پر تھوڑا سا احترام عزت کے ساتھ بولیں گے. پورا نہیں ملے گا آپ کو عزت, مگر تھوڑا سا احترام اور عزت کے ساتھ. جی یہ جو سوال آیا میرے عزیز کی طرف سے کہ ارادے سست پڑ جاتے ہیں, یہ بہت اہم سوال ہے. بالکل, کہ کچھ سوچتے ہیں اور پھر ہلکے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو اس میں کرنے کا کام یہی ہے جو ہم, جب جیسے ہمارا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, بس وضو کرتے ہیں. یعنی جہاں آپ سست پڑے پھر مضبوط ہونے کی آپ وہیں سے کوشش کریں. اللہ نے انسان کو بنایا ہے, ضعیف ہی بنایا ہے, مگر آپ دیکھیں کہ ایک جگہ قرآن کریم میں والذین اذا فعلوا فاحشہ, اہل ایمان کا, متقیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جب وہ گناہ کرتے ہیں, وظلموا انفسهم ذکروا اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, ولم یصروا علی ما فعلوا, اپنے کام پر اصرار نہیں کرتے. جب آپ سست پڑیں تو پھر فوراً دوبارہ سے اپنی نیت کر کے اپنے راستے پر لگ جائیں, اور اس کے لیے مقصد پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا. جیسا کہ ابھی سر نے ذکر کیا کہ آپ اپنے مقاصد ایک سے زیادہ رکھیں, اور ایک کام میں بہت سارے مقاصد نکالے جا سکتے ہیں. درس میں کبھی بات ہوگی, مگر یہ بات ہے کہ جہاں سے آپ سست پڑیں وہیں سے دوبارہ سفر شروع کریں مضبوط ارادے کے ساتھ, اور اس کی عادت بنا لیں, تو انشاءاللہ آپ کمزور نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر صاحب. تو یہ بہت زیادہ صراحی طور پہ, یعنی صاف طریقے سے ہم آپ کو بتا دی گئی ہے. اب عمل کرنا ہے مجھے. کسے عمل کرنا ہے؟ مجھے عمل کرنا ہے. اور عمل اللہ نے جیسا بتایا ہے کہ مستقیم استقامت سے جٹ جاؤ, اس پہ ہلنا نہیں ہے چٹان کی طرح. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 30 ریزن جب آپ ڈالیں گے اس فاؤنڈیشن میں تو کوئی نہیں ہلا سکتا آپ کو انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ باذن اللہ. یہ سب اکثر جو ہے تخصص کے اور فقہ وغیرہ کے طلبہ, ان کا کام ہی ہوتا ہے ریزن تلاش کرنا. ماشاءاللہ, بہت بہترین, بہت بہترین. تو آپ کا یہ کام ہے, آپ کا کام ہے, اور اب اور آسان ہو گیا ہے آپ کا کام. اور ماشاءاللہ ہم اپنی منزل کے تھاٹس کو کیسے کنٹرول کریں گے اور کیسے گائیڈ کریں گے اس کی طرف آگے بڑھیں گے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.